अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है, मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। मामला मुल्की सियासत का है और हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बाज़ गश्त इस वक्त हर तरफ चल रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से एक कमेटी भी बनाई, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखसूस इमरान खान, उन्होंने अडयाला जेल में बैठ कर मुतअद्दिद मुतालबे जो हैं वो हुकूमत वक्त, बल्कि अगर कहें जो निज़ाम रियासत है उनके सामने रखे, मगर उसमें हमें कोई ख़ास कामयाबी होती नज़र नहीं आई। तो सदीक जान साहब, ये अगर मुज़ाकरात वाला मामला भी ये देखें तो इसमें से भी आपको कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये भी नाकाम हो गया तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उनका कोई अगला मूव क्या हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब जाना तो अगले मूव पे जाते हैं। जो वो कह रहे हैं ना, मेरे पास फाइनल कार्ड है, फाइनल कार्ड एक नहीं कई फाइनल कार्ड हैं। कई चीज़ें हैं जो हुकूमत को चकरा के रख देंगी, और हुकूमत के लिए आने वाले दिन मैं को ठीक नहीं देख रहा हर हवाले से, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का ऐसा समझें कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि क्या चीज़ें हैं जो खान साहब क्या चाहते थे और पार्टी ने उनको क्या राय दी। अच्छा, ये भी नहीं है कि पार्टी ने बदनीयती के साथ राय दी हो, नेक नीयती के साथ भी हो सकती है, जिस पे खान साहब ने एक आखिरी मौका दिया पार्टी को। अच्छा देखें, पीटीआई के ना कुछ रहनुमा ये कहते हैं, जो मेन फैसला साज हैं, वो कहते हैं कि 23 नवंबर को हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप फाइनल कॉल वापस ले लें तो हम इमरान खान को 15 दिन में रिहा कर देते हैं, रिहा करके बनी गाले शिफ्ट कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे। तो इमरान खान साहब ने ये डील लेने से इनकार किया। इमरान खान ने कहा कि पहले जो हमारी बेगुनाह ख़वातीन कैद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बाकी हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मियां महमूद रशीद हैं, या मिलिट्री कोर्ट्स वाले जो हैं उनको आप छोड़ें। अच्छा, पीटीआई के कुछ लोगों ने जाके खान साहब को ये भी कायल किया कि खान साहब हमें ये बात रखने दें कि आप रिहा हो जाएं, एक बार आप रिहा हो जाएं तो ये सारा कुछ रेत की दीवार साबित होगा, धड़ाम से इमारत गिर जाएगी, बस एक बार आप बाहर आ गए ना तो सब कुछ इनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। खैर, पीटीआई वालों ने कुछ करता धरता है, उन्होंने कहा जी हमें फाइनल कॉल नहीं देनी चाहिए, लेकिन खान साहब ने दे दी, हो गया जो गुजर गया। उसके बाद खान साहब किसी और पेस पे जाना चाहते थे, लेकिन फिर खान साहब को एक आ गया कि खान साहब एक मौका हमें दे दें बातचीत का, और हम बातचीत करना चाहते हैं। खान साहब ने अब इनको आखिरी मौका दिया है बातचीत का। अच्छा, ये बात मैं ऐसा चौधरी साहब की वीडियो में कह चुका हूँ कि खान साहब इनको लंबा टाइम नहीं दे रहे। टाइम खान साहब एक महदूद टाइम इनको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। देखें वसीम भाई, आप भी डेली प्रोग्राम करते हैं, आप भी चीज़ों को देखते हैं। जो चीज़ें खान साहब कह रहे हैं उनमें से कोई चीज़ भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान को नहीं दे सकती। ठीक है, ये वही शेख रशीद वाली बात है कि कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, किसी एक को दफन होने। जो चीज़ें इमरान खान कह रहे हैं उसके ऊपर दुनिया का एवरेज IQ लेवल का कोई भी बंदा हो, उससे आप बात करेंगे, वो कहेंगे इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक नहीं 1 लाख लोगों से आप पूछेंगे, बशर्ते कि वो नून लीग का ना हो, बशर्ते कि वो इस निज़ाम का बेनिफिशरी ना हो, बशर्ते कि उसको किसी चैनल में नौकरी पर ना रखवाया गया हो। वो आपने बता दिया ना कि एवरेज IQ लेवल भी हो, तो अगर एवरेज IQ लेवल, मसलन इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान कह रहा है कि चले, मैं ये नहीं कहता कि एक लम्हे के लिए मैं नहीं कहता कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई थी, जो बाइडेन निज़ामी ने गिराई थी, मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इसके ऊपर कमीशन बना दो, और कमीशन भी अपने उन दिल के करीब जजेस पे बना दो। अब मुझे बताएं, हम सारा दिन जिक्र करते हैं, हम सारे दोस्त हैं, आप हैं, मैं हूँ, असद चौधरी साहब हैं, फैज़ान साहब हैं, रिजवान गलई साहब हैं, उमर जट साहब हैं, और ज़ुबैर अली खान साहब हैं, ये सारे, फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं, हम सारे दोस्त हैं, सारे दिन इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे का हम जिक्र करते रहते हैं, और ज़ाहिर है रोज़ हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और रोज़ हम बैठते हैं तो आपको भी पता है कि सारे जो आ रहा होता है उसे कहते हैं हाँ भाई तेरी पिटारी में क्या है, आज क्या खबरें लेके आए हो, किस किस से बात हुई है, क्या डिस्कशन हुई है, तुम्हारे पास क्या, फिर सारे बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं किसी पे जो है वो, मैं कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ किसी पे, और वो मुझे कहता है कि सदीक जान साहब आप एक काम करें, आप सारा दिन इनका नाम लेते हैं, ये वसीम मलिक और इन सारों का नाम लेते हैं, एक काम करते हैं, ये 3 वाले 3 वसीम मलिक और असद चौधरी, इन पे मुश्तमिल ना एक कमेटी बना देते हैं, वो ये फैसला कर ले, बजाय एक एक के सब मिल जाए। ये 5। भाई मैं जो सारा दिन इनका नाम लेता हूं, अगर मैं इनसे भी इंक्वायरी अपनी नहीं करवाने को तैयार, तो इसका मतलब है कि मैं हक में नहीं हूं। इमरान खान कह रहा है कि यार याही अफरीदी पे तो तुम्हें एतमाद है ना, याही अफरीदी को तो तुमने आउट ऑफ टर्न लगाया है ना, याही अफरीदी के लिए तो तुमने कानून आइन में तरमीम किया ना, बंदूक के जोर पे किया है, लोगों को अगवा किया है, बर्बरियत किया है, सब कुछ करके तुमने याही अफरीदी को लगाया है, इतना तो तुम्हारे दिल के वो करीब है याही अफरीदी। याही अफरीदी पे मुश्तमिल कमीशन बना दो यार, अगली तमाम चीज़ों का जो आगे बताऊंगा।
عامر فاروق صاحب پہ تو تمہیں اعتماد ہے نا, اس کی تو قسمیں کھاتے ہو. عالیہ نیلم پہ تو تمہیں بہت ہی اعتماد ہے. او یار امین الدین خان اور جمال خان بندوق خیل, تم تو ان پہ صدقے واری اور قربان جاتے ہو. ان پہ مشتمل کمیشن بنا دو, کمیٹی بنا دو کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی تھی یا مطلب یہ واقعی یہ سنجیدہ موو تھی اور میرے خلاف ہوتی. یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانی. عمران خان کہتا ہے کہ 9 مئی ہوا, میں نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں کیا. آپ ٹھیک ہوں گے, آپ سچے ہوں گے کہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہم نے بغاوت کی اور ہم فوج میں بغاوت چاہتے تھے اور آرمی چیف کے خلاف بغاوت چاہتے تھے, اور ہم یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم نے آرمی کی تنصیبات پہ اور ان کے گھروں پہ اور ان کے دفاتر پہ جانے. مان لیتا ہوں, کمیشن بنا دو, یہ افریدی پہ مشتمل بنا دو. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانا. عمران خان کہتا ہے کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی ہے. یہ جو سارے جو تمہارے 5 اپنے ہیں, پیارے ہیں, اور نعیم اختر اعوان صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ, یار ان میں سے کسی پہ مشتمل بنا دو. کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانا. عمران خان کہتا ہے کہ یار 26 نومبر پہ نہ کمیشن بنا دو. وہ کہتے ہیں نہیں بنانا. اچھا ابھی عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ کمیشن بناؤ اور لائیو دکھاؤ. عمران خان کہہ رہا ہے بس کمیشن بنا دو. انہیں پتہ ہے کہ کمیشن ہم بنا بھی دیں تو عدالت کے اندر یہ سارے رپورٹرز جو اپرائٹ ہیں, مطلب سہیل رشید صاحب ہیں اور باقی احمد عدیل سرفراز صاحب, متی اللہ جان صاحب اور یہ سب جو ہیں, اسنات ملک صاحب سمیت سارے, تو یہ تو اندر ہوں گے, یہ تو باہر آ کے سچ بتائیں گے جو کچھ وہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہوگا. تو دیکھیں عمران خان جو چیزیں کہہ رہے ہیں نا, ان میں سے یہ نظام, یہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ کچھ عمران خان کو نہیں دے سکتی, کیونکہ جو چیزیں عمران خان مانگ رہے ہیں وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن میں سے کچھ بھی وہ دیتے ہیں تو وہ خود فارغ ہوتے ہیں. ثناء اللہ صاحب والی بات آ جاتی ہے نا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب دینے کا یا ان میں سے کوئی ایک مطالبہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں تلوار دے دو تاکہ وہ ہمارے سارے اتار دے. بالکل. اب اس میں آ جائیں آپ کہ یہ تو نہیں ہونے والا. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ان مذاکرات سے بھی آگے کوئی اگر فائنل کارڈ وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے, تو وہ کیا ہے؟ بالکل اسی پہ میں آ رہا ہوں. اب یہ تو آپ کو اور میرے اس بات پہ اتفاق ہوگا کہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی وہ عمران خان کو دے سکیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان جو چاہتے ہیں نا کہ وہ اب ان ساری چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں. عمران خان اب آگے جو کال دیں گے وہ ہوگی حکومت گرانے کی کال. اس میں نہ تو 26 نومبر ہوگا, نہ اس میں 8 فروری ہوگا, نہ اس میں 9 مئی ہوگا, نہ اس میں حکومت گرانا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان کہے گا کہ میں نے بہت انتظار کر لیا, جیسا تیسا الیکشن بھی ہوا, میں نے 1 سال انتظار کیا اور یہ میرا خیال ہے کہ ہوگی. یہ فروری میں بھی جا کے چیز ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتی ہے ماہ رمضان کے بعد, یعنی ایک تاریخ عمران خان دے دیں اور اس کے بعد پھر وہی تاریخ کے اوپر ڈسکشن رہے اور تیاریاں شروع ہو جائیں. یعنی جو اچھزئی صاحب بات کرتے رہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ملا تھا ہمیں وہی مینڈیٹ واپس لینا چاہیے. بالکل, حکومت ختم, بس حکومت ختم. نہیں, اس میں بھی اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں کے ساتھ تو عمران خان صاحب کی جو اس وقت نمبر ہیں پارلیمنٹ میں, کیونکہ گورنمنٹ تو نمبر گیم سے چینج ہونی ہے نا, یا تو اس میں عدم اعتماد ہے یا پھر آپ اس طرح کی کوئی ایجیٹیشن کریں کہ یہ حکومت خود ہی اسمبلیاں تو بالکل. تو دونوں طریقوں میں ایجیٹیشن والی تو ہم نے 26 نومبر کو دیکھ لیا کہ حکومت کس نہج تک چلی گئی. دوسرا ہے عدم اعتماد. پارلیمنٹ میں نمبر گیم پورا کرنے کے لیے تو پھر آبویس ہے کہ عمران خان کو کسی بڑی سیاسی جماعت, چلیں نون لیگ نہیں تو پیپلز پارٹی, تو کیا خان صاحب اس حد تک راضی ہو جائیں گے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھیں؟ بالکل نہیں. عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ میری تم نے 2 تئی اکثریت تھی تو تم اس میں سے نا آپ مجھے 20 سیٹیں واپس کر دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, وہ تو ملنا نہ ملنا irrelevant ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کہتا ہے کہ یا تو پورا مینڈیٹ میرا واپس کرو اور اس کے نتیجے میں ظاہر حکومت بننی ہے, یا عمران خان کہتا ہے کہ اس حکومت کو گراؤ اور فریش الیکشن کراؤ. ٹھیک ہے, یہ الیکشن کمشنر نہ ہو, صاف شفاف الیکشن کرواؤ. یہ عمران خان کا مطالبہ ہے. اور دیکھیں عمران خان کو نا 2 بندے بڑے زبردست مل گئے ہیں. جو عمران خان وہ ہوتا ہے نا, جب آپ ایک سائڈ کھیل رہے ہوتے ہیں, چھکے چوکے مار رہے ہوتے ہیں, تو کم از کم دوسرے اینڈ پہ آپ کے ساتھ وہ کھلاڑی کھڑا ہو جو وکٹ نہ دے, جو میچ فکس نہ کرے, جو ساتھ دے. عمران خان کو نا اس وقت 2 بڑے تگڑے اور زبردست کھلاڑی مل گئے دوسرے اینڈ پہ ساتھ دینے کے لیے. ایک ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسرے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. اور عمران خان اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ عمران خان تو اعتماد کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ساتھ آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو چابی والے کھلونے ہیں وہ پوری کوشش کریں گے خان صاحب کو جا کے اور جھوٹ بولنے کی, غلط بیانی کرنے کی, یہ بتانے کے لیے ہو سر جی وہ تو کسی اور ہی چکر میں, وہ تو آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں, وہ تو یہ ہے, وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے. کیونکہ کہیں سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اتحاد نہ ہونا پائے, اسٹرانگ نہ ہونے پائے. لیکن اس وقت تک تو ہے چیزیں. عمران خان صاحب کو یہ دونوں ملے ہیں نا, یہ اس
اسپیس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے ساتھ. یہ دھوکہ بھی نہیں دیں گے, یہ دغا بھی نہیں دیں گے, یہ بیچیں گے بھی نہیں عمران خان کو, اس جدوجہد کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر کمبینیشن اس طرح سے بن گیا اور عمران خان نے کچھ چیزوں کا اختیار دے دیا براہ راست. اچھا اب نا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا محمود خان جگدئی صاحب ہوں, وہ پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو بھی بات طے کرنی ہے وہ عمران خان سے جا کے کرنی ہے, اس سے ہم نے بات کرنی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آگے جو موومنٹ ہوگی وہ یہی ہوگی, حکومت گرانے کی, اس میں کوئی یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اور کہا جائے گا کہ بہت ہم نے بات کر کے دیکھ لی. اور یہ جو چابی والے پی ٹی آئی کے کھلونے ہیں جو بہت اچھل رہے تھے مذاکرات کے اوپر, ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے جو کٹی کٹا نکالنے, ٹھیک ہے جو کٹی کٹا نکالنے نکال لو, تم اپنا شوق پورا کر لو. تو اس وقت تو وہ چابی والے کھلونے نا بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں. وہ چھلانگیں مار رہے ہیں کہ وہ دیکھا ہم نے مذاکرات کی گیم چلا دیا, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, عمران خان یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مذاکرات آج پہلی نشست ہو گئی ہے, دوسری 15 دن بعد ہے, تیسری مہینے بعد ہے. یہ افریدی کی عدالت کی سماعتیں نہیں ہیں, یہ آئینی بینچ نہیں ہے, یہ عمران خان ہے. چلیں اس پہ ایک آخری سوال کہ اگر اس منصوبے پہ عمران خان صاحب آتے ہیں تو آپ کو یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچتا بھی نظر آتا ہے؟ دیکھیں اگر عمران خان, میں ایک لمحے کے لیے ایک فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جنوری میں یا جنوری تک میں بھی چیزیں چلتی ہیں اور عمران خان جنوری کے اینڈ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپریل کی فلانی تاریخ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, جس دن جس لمحے وہ یہ اعلان کریں گے اس لمحے سے لے کے اس تاریخ کے آنے تک پورے میڈیا پہ, پورے سوشل میڈیا پہ, پورے پاکستان میں اسی تاریخ کا ذکر ہوگا. جی ہاں, یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے, اس میں ایسے ہی, ٹھیک ہے, اور پوری حکومت جرغمال بن جائے گی اسی اعلان. ایک مہینہ پہلے ہی پورا ملک بھی بند ہو چکا ہوگا, موٹر ویز بند ہو چکا, ٹھیک ہے. تو عمران خان جو ہے نا, وہ دیکھیں عمران خان کو یہ اس لیے دو وجوہات سے شکست نہیں دے سکتے. ایک یہ ہے کہ کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے, وہ خود کھڑا ہوا ہے اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے, کوئی ایسا کام یہ کر ہی نہیں سکتے جس کام کی بنیاد پہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم کر کے اور کہیں کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. جھوٹے بیانیے چلوائے جا رہے ہیں, جھوٹی خبریں چلوائی جا رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج ادھر چلی گئی, فلانا ہو گیا. عوام کو کیا ملا, عوام کے ہاتھ کیا آیا؟ کیا روٹی سستی ہو گئی ہے, کیا اسکولوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں, کیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, کیا بجلی سستی ہو گئی ہے, کیا گیس سستی ہو گئی ہے, اشیاء ضروریہ سستی ہو گئی ہیں, انویسٹمنٹ آنے لگ گئی ہے, ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, سرمایہ کاری بڑھ گئی ہے, انڈسٹریاں کھل گئی ہیں, فیکٹریاں کھل گئی ہیں, ملیں کھل گئی ہیں, علاج فری ہو گیا ہے, تعلیم فری ہو گئی ہے, اسٹریٹ کرائم ختم ہو گئی ہے, لوگوں کی جان مال عزت کی آبرو شروع ہو گئی ہے, عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں, لوگوں کے فیصلے جلدی ہونے لگ گئے ہیں, لوگوں کو انصاف ملے. ہوا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو آپ نے واڑ دی ہیں, تو راہ کیا ہے پیچھے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹ عمران خان اس جائیں گے اعلان کے اوپر, اور پھر یہ جو چابی والے کھلونے ہیں ان کے پاس بھی کوئی چالاکیاں نہیں ہوں گی. جو چالاکیاں کرتے پھرتے ہیں وہ چھلتے پھدکتے پھر رہے ہیں کہ جی بڑے مذاکرات کچھ بھی نہیں نکلنا اس سے, لیکن ان کا خان کہہ رہا ہے تم شوق اپنا پورا کر لو. شوق اپنا پورا کر لو. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. بقول صدیق جان صاحب کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عمران خان کی جو پالیسی ہے اس میں ایک میجر شفٹ ضرور ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن کیا رخ اختیار کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ کے بعد.